بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک العلم فقل تعالوا ندعو وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال تمام سامعین و حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ خالق وند متعال آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے قرآن مجید کا سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، اس کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کی اس عظیم کتاب سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے۔ کون سی عظیم کتاب جس کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہمیں انبیاء ما سبق کے قصے بھی بتاتی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ان کی اطاعت بھی بتاتی ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو تمام صحیفوں سے بڑی ہے۔ تمام انبیاء کے صحیفے اپنی جگہ پر مصدقہ ہیں، اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ جس طرح انبیاءوں کی ذات سچی ہے اسی طرح ان کے صحیفے بھی سچے، کہ جس میں سابق انبیاء کا ذکر بھی ہے، سابق انبیاء کی کتابوں کا ذکر بھی ہے، سابق انبیاء کے قصوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آدم کا ذکر بھی ہے اور آدم کی تخلیق کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نوح کا ذکر بھی ہے، نوح کی کشتی کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہے اور حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر بھی ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے مومنین کو خطاب بھی کیا ہے، یعنی اس کتاب میں مومنین کا ذکر بھی ہے
اس کتاب میں منافقین کا ذکر بھی ہے، اس کتاب میں ان کا ذکر بھی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور ان کا ذکر بھی ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کا ذکر بھی ہے کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آج تک اتنا شک رسالت میں نہیں کیا جتنا ہمیں آج ہوا ہے۔ اس کتاب میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے۔ اس پوری زندگی رسالت میں اللہ کے رسول نے دعوت ذو العشیرہ کا حکم دیا، اللہ نے نبی کو ہجرت کا ذکر دیا، اللہ نے نبی کو اپنی امانتیں کسی کو سپرد کرنے کا ذکر بھی کیے۔ اسی کتاب میں اللہ کے نبی کا اپنے بستر پہ کسی کو سلانے کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کس کو اپنے بستر پہ سلایا۔ اسی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک جس کو مباہلہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری کو واقعہ ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 10 ہجری کو واقعہ ہوا۔ اور یہ جو سال ہے 9 ہے یا 10 ہے، اس کو سال یعنی عربی میں سال کہتے ہیں عام عین الف میم عام کہتے ہیں سال کو، اس کو عام الوفود کہتے ہیں، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنے وفود کو لوگوں کی طرف ارسال کیا، لوگوں کی طرف بھیجا، جس میں سے کیسر و کسریٰ کو بھیجا، ایران میں بھیجا، یہودیوں کو بھیجا، اور ان نصرانیوں کو بھی بھیجا کہ تم یہ بار آور کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری نبوت کا اقرار کرو۔ اب آنے والا جب اللہ کے رسول کا حکم لے کر آئے، ان کا ایک بڑا تھا، اس کا نام ہے ابو حارثہ، ایک کا نام ہے ابو القاب بھی اس کو کہتے ہیں، ایک سید بھی، یہ 3-4 ان کے جو بڑے بڑے ہیں ان کا ذکر مورخین نے لکھا ہے۔ جب یہ وفد ان کے پاس آیا تو یہ سن کر پریشان ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب سوال نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہم خود تحقیق کریں گے کہ آیا محمد عربی عبداللہ کا بیٹا رحمت للعالمین صادق ہے یا نہیں ہے اپنے دعوے میں۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بنایا اور وفد کو لے کے چلے۔ جب آئے تو انہوں نے شہر سے باہر، مسجد سے باہر اپنے آپ کو آراستہ کیا، حریر کا لباس پہنا، سونے کی انگوٹھیاں پہنے اور چلے۔ کہاں پہ چلے؟ خدمت رسالت میں پہنچے۔ جب سلام کیا تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، یہ پریشان ہو کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، دوسرے دن پھر انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، پریشان ہو کے واپس نکلے۔ ان کی ملاقات اس ہستی سے ہوئی کہ جو رسالت شناس تھی، اس ہستی سے ہوئی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا اور اللہ کی زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا نہیں کہ جو ابو ہو۔ کون ابو ذر؟ کہ جس کی سچائی کی دلیل، جس کی سچائی کی حقانیت، جس کی سچائی کیا نبی نے خود کہا ہے کہ ابو ذر سے سچا نہ کوئی آسمان کے نیچے ہے اور نہ اس زمین کے اوپر ہے۔ ابو ذر نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھے اور فرمایا خیر ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا نبی اخلاق کا منبع ہے، ہم نے سنا تھا کہ اللہ کا نبی
اخلاق کا پیکر ہے. ہم نے سنا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، ہم نے اس کے اسوہ کامل کا بہت سنا، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے. تو اب ابو ذر نے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ابو ذر نے کیا کیا، ان کو وہاں لے آئے جہاں نفس پیغمبر بیٹھا ہوا تھا، لے کے علی ابن ابی طالب کے پاس آئے. فرمایا اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، یہ اللہ کے رسول کے دربار میں گئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کے کلام کا جواب نہیں دیا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اب میں یہاں پہ عرض کروں گا، دنیا میں کون ایسا ہے جو رسالت کو علی سے بہتر سمجھتا ہو؟ کون ایسا ہے کہ جو رسالت کے رموز و اوقاف کو، جو رسالت کی رمزوں کو علی ابن بہتر سمجھتا ہو؟ اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا یا علی انت منی وانا منہ، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اب میرے مولا نے ان کو دیکھا اور کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ حریر کا لباس اتارو، یہ مرد کے لیے حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ سونے کی انگوٹھیاں اتارو. کل آنا، میں کل تمہیں نبی کے دربار میں لے جاؤں گا، کل میں تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے کرواؤں گا. دوسرے دن یہ آئے، عام سا لباس پہنا، انگوٹھیاں اتار دیں، عاجزی و انکساری کے عالم میں علی ابن ابی طالب کے پاس آئے. تو میرا مولا لے کے ان کو اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا. تو وہ نبی، وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے ان کے سوال سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس اللہ کے رسول نے ان کی تکریم کی، ان کو استقبال کیا، ان کو اہلاً و سہلاً کا بٹھایا. تو انہوں نے اپنے کچھ سوال کہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے ان کے جواب دیے. یہ نہ کہانے ایک مسلسل، میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اور ان کے درمیان کافی بحث. آخر میں اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ اے میرا حبیب، جب یہ تمہارے کہا نہیں مان رہے تو تم ان سے مباہلہ کرو. ان کو کہو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لے جاؤ. یہ اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی عورتیں لے جاؤ. یہ اپنے نفس لائیں، تم اپنے نفس لے جاؤ. جب یہ وحی خدائی آئے، جب یہ وحی خدا آئی تو اللہ کے نبی نے، تم اگر اپنے عقیدے میں سچے ہو تو اب ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. اب مباہلہ جو ہے یہ مفعلہ کے وزن پر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا، جو بھی کاذب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مان گئے. اب یہ مسجد سے نکلے، انہوں نے علیحدہ اپنی ایک محفل جمائی اور وہاں پہ انہوں نے طے یہ کیا کہ اگر اللہ کا نبی فقط اپنے اہل بیت کو لاتا ہے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر اپنی جیش کو لے آتا ہے، اپنے سپاہیوں کو لے آتا ہے، مدینے کے سارے لوگوں کو لے آتا ہے تو پھر ہم مباہلہ کریں گے. یہ وہ رات ہے، اس رات کا مبالغہ، اس رات کا تقابل میں ایک اور رات سے کیا کرتا ہوں کہ جس رات کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. اس رات کو بھی مسلمان نہیں سوئے، اور یہ مباہلہ والی رات ایسی ہے کہ جس رات میں بھی مسلمان سوئے نہیں بلکہ تیاری کرتے رہے. ہو سکتا ہے کل اللہ کا رسول اپنا آنا کی جگہ پر ہمیں لے جائے. عورتیں تیاری کرتی رہیں، ہو سکتا ہے نساء آنا کی جگہ پر ہمیں لے جائے. مرد تیاری کرتے رہے، ہو سکتا ہے انفسنا کی جگہ پہ ہمیں لے جائے.
सुबह हुई, ज़ारक बारक लिबास पहनकर तैयार होकर ये वो सालश पश होकर ये अल्लाह के नबी के दरबार में पहले पहले आके बैठ गए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या प्रोग्राम है? तो अल्लाह के नबी ने इनकी तरफ देखा और कहा, तुम सुकून से बैठो, जब उनके पास जाना है तो मैं जाऊंगा, तुम देख लेना कि मैं किन किन को साथ लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि ये आम जंग नहीं है। इस जंग में न तलवार है, न ढाल है, न घोड़े हैं, न ऊँट है, न सिपाह है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कौन सी जंग है? यहाँ पे जंग है लफ्ज़ों की, यहाँ पे जंग है किरदार की, यहाँ पे दिखाना है अल्लाह के रसूल ने उनको ले जाना है कि जो अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के नबी के लिहाज से, जो अल्लाह के नबी के यहाँ, जो अल्लाह के नबी की नज़र में इस काबिल हैं कि उनको मुबाहला के लिए लेकर जाया जाए। अब उठे पैगंबरे खुदा उठे और उस घर की तरफ रुख किया जिस घर को अल्लाह इतना मुतबर्रिक कर चुका है। उस घर की तरफ गए कि जिस घर में अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस घर में गए कि जिस घर के झूले में पड़े हुए बच्चों के झूले को जिब्रील झुलाया करते हैं, वहाँ गए और वहाँ से एक बच्चे को उठाया, दूसरे बच्चे को अपनी उंगली थमाई, चले पीछे एक मस्तूर को अपने साथ लिया, उस बीबी के पीछे एक और हस्ती चली, ये एक काफिला चला 5 नफरों का, ये एक 5 तन पाक का एक पाक काफिला चला। जब ये काफिला इस घर की दहलीज से बाहर निकला, वो जो सूरी रात नहीं सोए थे, वो जिनको नींद नहीं आई थी, जब उन्होंने देखा तो उनकी उंगलियां कहाँ दांतों में आ गया, हाँ अल्लाह का नबी इनको ले जा रहा है। तो अब पता ये चला कि जो इनके मुकाबले में आएगा वो कायनात का झूठा है। मैं किसी के ऊपर तनकीद करने का हरगिज़ रवादार नहीं हूँ, फ़कत इसलिए कि हमारा मकतब ऐसा है, मकतब जाफरिया ऐसा है कि हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, हम लोगों को दिखाते हैं इनको के मुकाबले का कोई भी ले आओ हम मानने तैयार हैं। अरे हम तो गदीरी हैं, हम तो आतिउल्लाह के काल हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की इताअत करो, हमने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी इताअत करो, हमने अल्लाह के रसूल की इताअत की। अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा रोज़ा रखो, हमने रखा। अल्लाह के रसूल ने कहा हज करो, हमने किया। अरे हम तो मानने वाले हैं, हम उनको मानते हैं जिनका मुकाबले का, जिनके मुकाबले का अल्लाह ने पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं किया। जब ये काफिला निकला तो जो देखने वाले थे वो देखते रह गए। ये चलता चलता काफिला उस मुकर्रर जगह पर जब पहुंचा तो अब देखने वाला वही था उनका बड़ा अबू हारिस। उसने जब इनको आते हुए देखा तो उन सबको इकट्ठा करके कहा, ए नजरान के यहूदियों, ए नजरान के नसारा, ये जो हस्तियाँ आ रही हैं ये वो हस्तियाँ हैं कि अगर ये इस पहाड़ को इशारा करें तो ये पहाड़ अपनी जगह से हरकत कर जाएगा, अपनी जगह से सिरक जाएगा। खबरदार इनके साथ मुबाहला नहीं करना। क्यों? इसलिए कि वो हस्तियाँ हैं जिनको मोहम्मद ला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मोहम्मद ने उनको अपने साथ लाया है कि जो मोहम्मद की तरह सच्चे हैं। अल्लाह का कुरान खुद कह रहा है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब मुबाहला में मैं खुद नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ना कोई रसूल का फरमान, ना कोई हदीस में पढ़ रहा हूँ कि जो इनके मुकाबले में आएगा वो काज़िब है, और जो काज़िब है लानत अल्लाह है, अल्लाह की उस पर लानत है, अल्लाह का उसके ऊपर तबर्रा है। अब हमने देखना ये है कि ये वो 5 हस्तियां हैं, ये वो 5 तन पाक हैं जो नजरान में ईसाइयों के मुकाबले में गए हैं। तो ईसाइयों ने क्या कहा है कि हम इनके साथ मुबाहला नहीं करते। ख़त्म हो गई जंग। अब देखना ये है कि ये हस्तियाँ
یہ ہستیاں نبی کے دور میں کیسے کیسے رہی ہیں، آئیں تھوڑا سا تعارف کروا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ پہلی ہستی ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب وہ عظیم ہستی ہے کہ جو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخر رسول کی رحلت تک نہ رسول کا ساتھ چھوڑا ہے نہ بھاگا ہے علی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو لے کے چلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ یہ میرا نفس ہے، جتنا میں سچا ہوں اتنا علی سچا ہے۔ دوسری کون ہستی ہے؟ دوسری وہ ہستی ہے جس کو بطول عذرا کہتے ہیں، جس کو زہرا کہتے ہیں، جس کو صدیقہ کہتے ہیں، جس کو طاہرہ کہتے ہیں، جس کو مرضیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو یہاں پہ مرکز نہیں بنی بلکہ یہ بی بی ایک اور جگہ پہ بھی مرکز ہے۔ اس روایت کو حضرت ام سلمہ بھی راوی ہیں اور اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا نبی اپنے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ایک کالی کملی ڈالی ہے، کالی کملی ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد جناب حسن آئے، ان کو داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب حسین آئے، ان کو داخل کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب علی آئے، ان کو اس کملی میں۔ تھوڑی دیر بعد جناب زہرا آئی، ان کو داخل کر لیا۔ اور اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس اللہ نے فخر کیا فرشتوں کے درمیان۔ تو فرشتوں نے جب پوچھا کہ میرے اللہ یہ کون کون ہیں، تو اللہ تعارف کروا سکتا تھا نا رسول کے ذریعے سے، لیکن وہاں رسول کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا۔ کس کے ذریعے تعارف کروایا ہے؟ بی بی کے ذریعے کروایا ہے۔ الفاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کا باپ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ہستی مورز نشان ہے، جو ہستی محور ہے، وہ جناب سیدہ کی ذات ہیں۔ آئے اب ہم مباہلہ میں آتے ہیں۔ مباہلہ میں یہی یہودی، یہی نصرانی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کو ملے ہیں، نہیں مانا۔ نبی پاک کے ساتھ مولا علی کو ملے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نبی ہے وہاں پہ علی ضرور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اور نبی کے درمیان افتراق نہیں ہے۔ تو اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو بھی دیکھا ہے، مولا علی کو بھی دیکھا ہے، نہیں مانے۔ جہاں پہ نانا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ طبعاً نواسے جاتے ہیں، نواسوں کو بھی دیکھا ہے، پھر بھی نہیں مانے۔ کب مانے ہیں؟ کہ جب یہ بی بی باہر آئی ہے، ان کی نظر اس بی بی پہ پڑی ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ ہم مباہلہ نہیں کرتے، میں کسی کے اوپر الزام نہیں ٹھہرا رہا، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ مسلمانوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، ذرا سوچو ان 5 کے مقابلے میں اور کوئی سچا ہے تو مباہلہ میں اللہ کا رسول لے جاتا۔ اگر ان کے علاوہ نہیں ہے تو یہی وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں اور نساء بھی تھیں، اہل بیت میں اور ازدواج بھی تھیں، اہل بیت میں اور چیزیں بھی تھیں۔ اس اہل بیت کے علاوہ رسول کے اور رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ کا رسول کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اللہ کا رسول ہمیں یہ برآور کرانا چاہتا ہے۔ میں اس لیے نہیں لے کے جا رہا کیونکہ وہاں پہ لعنت کرنی ہے کاذبین پر، لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر۔ جو زندگی میں کسی نے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ 5 تن پاک ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی عزت کرامت اور ان کے مقام کو برآور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے افعال کریں کہ ہم علی والے گردانے جائیں۔ ہمیں افعال سے، ہمارے افعال سے ایسا کوئی بھی فعل سرزد نہ ہو کہ ہماری وجہ سے امام جعفر صادق کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، ہماری وجہ سے اہل بیت کی توہین ہو۔ نہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو بیٹھے رہے ہیں فقط
تبلیغ کے لیے، جنہوں نے فقط دین کا مبلغ بنے ہیں، جو فقط دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، جنہوں نے فقط دین کو پروان چڑھایا ہے، اپنا سارا کچھ قربان کر کے دین کو پروان چڑھایا ہے۔ ہمیں چاہیے خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہوں اور ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو سمجھیں، جہاں پر اہل بیت نے ہمیں جو جو کرنے کا کہا ہے وہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خداوند متعال ہم تمام کی اور خاص طور پر شیعان حیدر کرار کی جمی حاجات کو پورا فرمائے، اور کائنات کے جس خطے میں بھی علی کے ماننے والے ہیں، خداوند متعال ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم کو اس وبائے مہلکہ سے نجات عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔